الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه الإمام البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر ظاہری و باطنی نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے دنیا میں پیدا فرمایا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسلام کو دین مان کر اس نے پسند کیا اور دنیا میں نازل کیا۔ اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ آسمان سے اپنی کتاب کا نزول فرمایا، جس کتاب میں اس کے احکام ہیں، انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کی طرف اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکام اور اللہ کی پہچان کرائیں۔ اللہم صلی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کے طریقے پر کی گئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کی سب سے اچھے طریقے پر اور اپنی امت کو عبادت کا مکمل طریقہ، احکام بیان فرمایا، اور اس بات کی تاکید کی کہ میرے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 6 شعبان 1443 ہجری مطابق 9 مارچ 2022 عیسوی مسجد عزیزیہ میں آپ رمضان کی تیاری، رمضان سیریز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت پہ پیش ہے، اور اس کی یہ دوسری نشست ہے۔ پچھلے درس میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں مختصر پیش کیے گئے۔ آج کے اس خصوصی درس میں، جو دوسرا ہمارا رمضانی سیریز کا درس ہے، اس میں ہم، جیسا کہ آپ تک اعلان پہنچ چکا،
نماز کے احکام و مسائل مختصر پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق معلوم کرنے، حق کو پہچاننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طریقے سے میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جس بے تابی سے ایک شوق کے ساتھ انتظار ہے رمضان المبارک کا، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نماز، جس کو عربی میں صلاح کہتے ہیں، ایک ایسی عبادت ہے جو روزمرہ زندگی میں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں، بالخصوص ہم ارکان اسلام کی بات کریں تو وہ ایسے نہیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں کی جائیں۔ دین کے 3 مراتب ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، جو حدیث جبریل سے ثابت ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، احسان کا 1 رکن ہے۔ اسلام، ایمان، احسان یہ دین ہے۔ جو ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لے، اس نے اسلام کو سمجھا اور عمل کرے تو وہ کامیاب ہوگا۔ اسلام کے 5 ارکان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایمان کے 6 ارکان، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا۔ احسان کا 1 ہی رکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گویا ایسی کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اتنا یاد رکھیں، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا ضرور یاد رکھیں کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، یہ پوری زندگی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سمجھ کر اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں کسی ذات کو، کسی شے کو شریک نہیں کرنا۔ محمد الرسول اللہ پر ایمان، پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اللہ کے بندے مانتے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان کی خبروں کو جو انہوں نے آسمانی خبریں معراج کے واقعے میں دیں، یا پچھلی قوموں کی خبریں دیں وحی کے ذریعے، یا قیامت میں جو ہونے والا ہے اس کی خبر دی، پیشن گوئیاں فرمائیں، ان تمام اخبار پر آپ کی تصدیق ہو، اور آپ کو نبی اور رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت، جیسے نماز ہے آج جس پہ بات ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت انہی کے طریقے پر کی جائے، ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے اللہ کی عبادت نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں تقاضا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اس کے بعد آپ 4 ارکان کو دیکھیے، شہادتین کے علاوہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، ٹھیک ہے؟ نماز جس کے بارے میں آج بات ہوئی، روزانہ پڑھنی ہے، 5 وقتہ فرض ہے۔ روزے صرف رمضان کے فرض ہیں جو سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، جس کا انتظار ہے، جس کے لیے دعا ہے۔ زکوٰۃ سالانہ فرض ہے، عبادت، ہر مہینہ 6 مہینے میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، سال کے اختتام پر، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا، حولان حول، سال کا ختم ہونا یہ شرط ہے زکوٰۃ کے لیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں اللہ پاک نے 1 مرتبہ فرض کی ہے، ہر سال حج فرض نہیں ہے انسان پر، زندگی میں، عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ لیکن بات نماز کی کریں تو یہ روزانہ فرض ہے، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت جس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں خبر دی ہے، اول ما یسأل به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ ہے صلاۃ، نماز، اور اس کی تاکید قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے، فرض، جس کی بہت زیادہ دین اسلام میں اہمیت ہے۔ قرآن کی متعدد آیات آپ دیکھیں، اقیموا الصلاۃ، بہت ساری آیتوں میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ اقامت صلاۃ، اس کے وقت پر مقررہ ارکان، واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح طریقے پر عبادت یہ انجام دی جائے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت
اللہ کا حق ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. نماز عبادت ہے, یہ اللہ کا حق ہے, میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اسی لیے اللہ نے ہم سب کو پیدا بھی کیا ہے اور اسی کا سب سے پہلے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں کو, جنوں کو, مخلوق بہت ہیں, دو مخلوق کا ذکر اللہ نے فرمایا, ایک انسان دوسرے جن. وہ جن ایک ایسی مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے, مخلوق ہے وہ بھی, بیوی بچے خاندان ان کے ہیں جیسے قرآن سے ثابت ہے. انسانوں کے بیوی بچے ہوتے ہیں, معلوم ہے آپ. تو انس و جن دو ایسی مخلوق ہیں جن کو مکلف بنایا گیا ہے, ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. پیدا ہی انسانوں کو, جنوں کو اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں. اور سب سے پہلا آرڈر اللہ کا عبادت کا ہے. یا ایھا الناس, اے دنیا کے لوگوں, اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم, جو تمہارا خالق تم سے پہلے لوگوں کا خالق ہے. لعلکم تتقون, شاید کہ تم اللہ سے ڈرو. اتنی ضروری چیز ہے نماز. نماز کے احکام اور مسائل مختصر پیش کیے جائیں گے کیونکہ 1 گھنٹے کا درس ہے, تفصیل نہیں ہو سکتی. تو آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نماز کا صحیح طریقہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اتھینٹک احادیث, نماز کے ارکان, نماز کے واجبات, نماز کی سنتیں, نماز کو باطل کرنے والی چیزیں, 5 پوائنٹس پر آج کا درس ہوگا. پریکٹیکلی نماز نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے ہماری دعویٰ ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ کہ 2 رکعت پڑھ کر ایک اس کی الگ ویڈیو بنائی جائے گی جو آپ کے درمیان جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیکچر کی, اس ریکارڈنگ کے ساتھ وہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ جس میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ آپ کو دکھایا جائے گا, اس کو اٹیچ کر کے یا ملا کر آپ کے خدمت میں جو ہے آپ تک پہنچایا جائے گا. آپ جو ہے وہاں سے اس کو معلوم کر سے ریکارڈنگ سن بھی سکتے ہیں, تفصیل جو بھی ہو رہی ہے, اور اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سنت کا طریقہ نماز کا کیسے. ایک بنیادی بات بتا کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نماز کا طریقے میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. سارے مسلمان ایک طریقے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیا بات ہے آخر, مسلمان ایک طریقے کی نماز نہیں پڑھتے. ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دیکھ لیں, الگ الگ ہے. ہاتھ باندھنے کا طریقہ دیکھیں, الگ الگ ہے. سجدے کرنے کے طریقے میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. ٹھیک ہے, بیٹھنے کے طریقے میں بھی آپ کو الگ الگ اختلاف نظر آئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا دین میں ہے ایسا؟ کیا دین میں ہے؟ کیا ہمارے نبی, دیکھیے ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہم کس کو دیکھ کر ہم نماز پڑھیں, کس کے طریقے پر ہم نماز پڑھیں؟ نماز عبادت ہے, روزانہ کریں. ابھی ہم نے عشاء پڑھی ہے, کل صبح فجر پڑھنی ہے, رات میں سونے سے پہلے وتر پڑھنی ہے انشاءاللہ, کل فجر پڑھنی ہے, ظہر پڑھنی ہے, رمضان میں بھی پڑھنی ہے, شعبان میں بھی پڑھنی ہے, ساری زندگی پڑھنی ہے. سفر میں بھی ہم پڑھتے ہیں. آپ ایئر کرافٹ میں نہیں پڑھتے ہیں, ٹرین میں نماز نہیں ہوتی ہے. آپ سفر میں جاتے ہیں, گاڑی روک کر نماز پڑھتے ہیں. مریض جو ہے مستشفیٰ میں بھی نماز پڑھتا ہے. بیمار مستشفیٰ, ہاسپٹل میں, کلینک میں بھی نماز پڑھتے ہیں, ہاسپٹل میں نماز پڑھتے ہیں. پڑھنا ہے, فرض ہے, عبادت ہے. ایک ایسی چیز جس کا روزمرہ زندگی سے ہمارا تعلق ہے, اس کو ہم نے نہیں سیکھا صحیح طریقے سے. انسان جس چیز کی اہمیت ہے, مجھے بتائیے آج کون ایسا ہے دنیا میں آج جس کو موبائل یوز کرنا نہیں آتا ہے؟ چاہے وہ اینڈرائڈ ہو, کوئی بھی فون استعمال کرنا کس کو نہیں آتا ہے؟ وہ لوگ جو گاڑی دھوتے ہیں, صرف جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے بھائی, جو محنت کرتے ہیں, گاڑی دھوتے ہیں یا کمپنیوں میں کام کرتے ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کو کیسے یوز کریں. آپ فون کا استعمال, ایمو کو ڈاؤن لوڈ کرنا, ایمو پہ کال کرنا, ایمو جو بھی بولتے ہیں, واٹس ایپ کا استعمال, کسی کو میسج بھیجنا, ڈاؤن لوڈ کرنا, اپلوڈ کرنا, نہیں آتا. سب کو آتا ہے. کیسے آ گیا بھائی آپ کو؟ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں. جب بات دین کی جائے, نماز کی جائے, ہم نے تو نہیں پڑھا, ہم نے تو نہیں سیکھا. کیوں نہیں سیکھا؟ ہم کو نہیں آتا ہے پڑھنا لکھنا. تو پھر فون کیسے آیا یوز کرنا؟ گاڑی چلانے کیسے سیکھ گئے آپ؟ ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے, یہ ضروری چیز ہے. ہم نے سیکھ لیا, سمجھا کہ کیسے استعمال کرنا ہے اس کو, گاڑی کیسے چلانی ہے, گیئر کیسے ڈالنے ہیں. نماز کی اہمیت نہیں ہے اس لیے نہیں سیکھے, دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے نہیں سیکھے دین کی تعلیم. اسلام کے ارکان, ایمان کے ارکان کی تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ پوچھیے, محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے, اسلام کے ارکان کیا ہیں, ایمان کے ارکان کیا ہیں, وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے, نماز کی شرطیں کیا ہیں, نماز کے واجبات کیا ہیں, نہیں معلوم, نہیں سیکھا ہم نے. کیوں؟ امپورٹنس نہیں ہے, زندگی میں اہمیت نہیں ہے. زندگی میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان وہ چیز سیکھتا ہے, اور یہ مشاہدہ ہے. کیا وجہ ہے نماز کے طریقوں میں اختلاف؟
کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقے سے ہاتھ اٹھایا ہے نماز میں؟ کان کو بھی پکڑا، ایسے بھی اٹھایا، ایسے بھی اٹھایا، ایسے بھی اٹھایا، جو لوگ کرتے ہیں. اور ہاتھ باندھنے کے طریقے میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی باندھا، ایسے بھی باندھا، دل پر بھی باندھا، سینے پر بھی باندھا، پیٹ پر بھی باندھا، ناف پر بھی باندھا، ناف کے نیچے بھی باندھا. رفع الیدین کیا بھی، رفع الیدین نے بھی کیا. رکوع میں پیٹ کو، اپنی مبارک پیٹ کو سیدھی بھی کیا، یا سر کو نیچے بھی کیا، یا سر کو اوپر بھی کیا. سجدے میں جو ہے اپنے کوہنیوں کو رکھا بھی، اپنے کوہنیوں کو اٹھایا بھی، یہ بھی سب صحیح ہے. نہیں ہے بھائی ایسا مسئلہ. اگر ہم صلاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، اس کی اسٹڈی کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو دیکھیں، پڑھیں، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ صحیح طریقہ آپ کا کیا ہے. لیکن ہم نے نہیں پڑھا نا. دیکھیے بچپن سے اسکول، کالج، یونیورسٹی، پھر شادی، جاب، زندگی، محنت، کہاں پڑھے؟ ذرا پیچھے جائیے. آپ نے نماز کہاں سے سیکھی؟ اپنا پاسٹ پہ دیکھیے، نماز کہاں سے سیکھی؟ یا تو مسجد میں، محلوں میں جو طریقہ ہوتا تھا کہ قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، وہاں قاری صاحب نے، استاد نے، مولوی صاحب نے سکھا دیا، یا استادی ماں نے جو ہے گھر میں سکھا دیا، یا ابا امی کو دیکھا، ابا امی نے جیسے پڑھا ویسے پڑھ لیا. اس کے بعد اسی کو سیکھ کر اسی پر پوری زندگی چل رہی ہے. ایک طریقہ ہم کو بتایا گیا کہ دیکھو بیٹا ایسے کان پکڑنا، اللہ اکبر، ایسے پکڑنا ہے نا، یا ایسے لگانا، یا ایسے پکڑنا. بچپن میں یا تو امی نے، یا تو ابو نے، یعنی استاد نے، استادی ماں نے، معلم نے بتا دیا، ہم نے اسی کو صحیح سمجھا، اور اسی پر آج تک 40 سال، 50 سال، 60 سال ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ کبھی پتہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوتا کیا ہے، سامنے والا جس کو بولتے ہیں نا، وہ گرے تو یہ بھی گرے گا پیچھے. سمجھ رہے نا؟ فالوئنگ، اتباع. ابا نے غلطی کی تو بیٹا اس کو، ابا کو دیکھ کر غلطی کر رہا، بیٹے کے بیٹے بھی غلطی کر رہے ہیں، دادا، بیٹے، پوتے سب غلطی کر رہے ہیں. امی نے غلطی کی، بیٹی نے غلط سیکھ لیا، امی کو غلط سکھایا گیا، بیٹی نے. تو یہ ایک غلط چیز چلتی رہتی. اسی وجہ سے آپ کو غلطیاں نماز میں اکثر نظر آئیں گی. پھر ایک چیز جو مشہور کی گئی، بتایا گیا سب صحیح ہے. ایک چیز باور کرائی جاتی ہے، ایک چیز سب صحیح ہے، سب صحیح ہے. جب حدیث انسان پڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کانوں کو نہیں پکڑا، کسی روایت میں نہیں ہے. حدیثیں موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو کیا کانوں کو پکڑا ایسے؟ کسی حدیث شریف میں نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو ہم کیسے کر رہے ہیں؟ پھر اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں. غلطی چھوڑی جائے، غلطی ریپیٹ نہ ہو. ایک قاعدہ ہے، مجھے پتا چل گیا کہ میں گیئر غلط ڈال رہا ہوں، میں چھوڑ دوں. یہ غلط طریقہ ہے گاڑی چلانے کا، میں چھوڑ دوں. موبائل کے استعمال کا یہ غلط طریقہ ہے، میں چھوڑ دوں. نماز کا یہ غلط طریقہ ہے، میں چھوڑ دوں. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو، اور عبادت کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کی آیتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں. کیا ہے وہ شرطیں؟ ایک، عبادت اللہ کے لیے کی جائے. نماز اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے پڑھوں تو میری نماز برباد ہو جائے گی، اللہ مجھے اجر نہیں دے گا. ریاکاری نماز میں ہو تو اللہ مجھے اجر نہیں دے گا. میں نماز صرف اللہ کے لیے پڑھوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. سورہ کوثر کی کیا ہے آیت؟ فصلی، ہاں فصلی یعنی نماز پڑھو. کس کے لیے بتائیے بھائی، ورکشاپ ہے. ہاں، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے پڑھو نماز، دنیا کے لیے نہیں. تو جو عبادت، جو نماز اللہ کے لیے ہوگی وہ قبول ہوگی. دوسری شرط کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے عام طور پر، حالانکہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھی سورہ ہے، کوئی شک نہیں. اس کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا، امید رکھتا ہو کہ میں رب سے ملوں، اللہ مجھے اجر دے میری عبادتوں کا، میرے اعمال کا، تو وہ 2 کام کرے. فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، 2 کام. نمبر 1 فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. نمبر 2 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو بھی امید ہو کہ وہ رب سے ملاقات کرے گا، اجر لے گا، ثواب لے گا، 2 کام کرے. نمبر 1 اپنے اعمال کو ٹھیک کرے، جس کی تفسیر بیان کی گئی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا عمل ہو. نمبر 2 اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اخلاص اور اتباع شرطیں ہیں عبادت کے قبول ہونے کے لیے، اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ایک قاعدہ علماء نے بیان کیا ہے
عبادتیں توقیفی ہیں. ہم عبادت کا کوئی طریقہ اپنی طرف سے سٹارٹ نہیں کر سکتے. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اسی پر کرنا ہوگا. ایک اور قاعدہ علماء نے بنایا ہے, عبادات خواہشات سے نہ کی جائیں, وحی کی اتباع ہو. عبادتوں میں وحی کی اتباع ہو. اپنی مرضی سے ہم عبادت, اپنی خواہش سے ہم عبادتیں نہ کریں, بلکہ جس کا حکم ہمیں ملا ہے, جو طریقہ ہمارے سامنے واضح کیا گیا, اسی طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ, اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہو, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, چہروں کو دھو, ہاتھوں کو کونیوں تک دھو, سر کا مسح کرو, پیروں کو ٹخنوں تک دھو. یہ وضو کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں. جب بھی نماز پڑھنا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے, بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم ویسی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اب اس حدیث پر کیسے عمل کریں گے؟ ہم کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے جیسا پڑھا ہے ویسے پڑھو. تو کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. تو اس حدیث پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے بیان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی, کیسے ہاتھ اٹھایا, کہاں ہاتھ باندھا, رکوع کیسے کیا, سجدے کیسے کیا, سلام کیسے پھیرا, بیٹھے کیسے تشہد میں, وغیرہ وغیرہ, انگلی کیسے اٹھائی, کیا تمام چیزیں. جنہوں نے دیکھا وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل نماز کو روایت کر دیا, بیان کر دیا, واضح کر دیا. بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, مصنف عبدالرزاق, ابن خزیمہ, مستدرک حاکم وغیرہ تمام حدیث کی 6 کتابیں ہوں جو مشہور ہیں, یا اس کے علاوہ جتنی کتب ہیں احادیث کی, ان میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مکمل صحابہ نے جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے. اور یہاں ایک بنیادی بات کو بتا دوں, حدیثیں 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک صحیح ایک ضعیف. معلوم ہے کیا مطلب صحیح اور ضعیف؟ صحیح اتھینٹک, سند بھی صحیح ہے, متن بھی صحیح ہے, روایت متصل ہے, بالکل اتھینٹک حدیث, تو اس پر عمل ہوگا, وہ قابل قبول ہوگی. ضعیف کا مطلب منقطع. مثال ضعیف کی, ایک تابعی کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. لیکن تابعی اگر یہ فرما دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو یہاں کٹنگ ہو گئی, انقطاع ہو گیا. صحابی کہاں ہے پھر؟ تابعی کیسے دیکھے؟ تابعی تو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں جلدی سے سمجھنے کے لیے کہ حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں, اور اس کو پتہ کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے. اس کو مصطلح الحدیث کہتے ہیں. ضعیف کیوں ہوتی ہے حدیث, اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں, کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث کے مادے کا, سبجیکٹ کا ایک اہم پارٹ ہے. تو نماز میں جو صحیح طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے, وہ آپ کی خدمت میں مختصر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے. نماز کی شرطیں بھی ہیں. سب سے پہلے نماز کی شرطوں کو سنیں آپ, یہاں رکھ دیں اس کو. نماز کی شرطیں ہیں, مسلمان ہونا شرط ہے, کافر پر نماز فرض نہیں ہے. عقل مند ہونا شرط ہے, مجنون پاگل دیوانے پر نماز فرض نہیں ہے. سن تمیز 7 سال بلوغت کی شرط ہے. 7 سال کا ہو جائے بچہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. 10 سال تک ہو پھر نماز نہ پڑھے تو مارا جائے اس کو, جیسا کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث وارد ہوئی ہے. استطاعت ہو تو انسان وضو کرے. وضو بھی نماز کے لیے, طہارت نماز کے لیے شرط ہے. بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور, بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے. نماز کے صحیح ہونے کے لیے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے دخول الوقت, وقت کا داخل ہونا. کیا مطلب؟ ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, آیت ہے وقت پر نماز. کیا میں اور آپ ابھی امام صاحب کو بلا کر امام صاحب ذرا آ جائیے فجر پڑھا دیجیے, پڑھ سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاں فرحان, پڑھ سکتے ہیں فجر ابھی؟ کیوں؟ وقت نہیں ہوا ابھی. تو ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے. شرط یہ ہے کہ وہ وقت داخل ہو. اور آج کی ٹیکنالوجی دور میں ایزی ہے, مشکل نہیں ہے پہچاننا, معلوم کرنا کہ وقت سٹارٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. مشکل ہے یا آسان ہے؟ آج آپ معلوم کر سکتے ہیں, ابھی آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں,
صبح فجر کا وقت کیا ہے یہاں جدہ میں؟ ہم جدہ میں ہیں نا، جدہ فجر کا وقت کیا ہے معلوم کر سکتے ہیں؟ وقت اذان وقت پر دی جاتی ہے، لیکن اگر موضوع صاحب دیر کر دیا یا مائک کا کوئی پرابلم ہو گیا تب کیا کریں گے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوگی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، بالخصوص خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ٹائم معلوم کریں نماز کے سٹارٹ ہونے کا. جب ٹائم شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر ٹائم سٹارٹ ہی نہیں ہوا اس سے پہلے پڑھ لیا غلط، شرط نہیں ہوئی پوری. تو یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. بات آگے تو اس لیے بتا دوں میں، آئے گا بعد میں رمضان میں. سورج غروب ہونے کا وقت معلوم کر سکتے ہیں ایزیلی آج دنیا میں؟ ایزیلی بالکل. سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے؟ یہ روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے. نہ سائرن کا انتظار نہ اذان کا انتظار. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سورج کتنے بجے ڈوب رہا ہے وہاں جہاں آپ رہتے ہیں. ہو گئی بات ختم، کھجور کھا لیں، روزہ ختم آپ کا. ستر العورہ، ستر ڈھانکنا بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے. ننگے بدن نماز نہیں ہو سکتی ہے. نجاست کو دور کرنا، اگر بدن میں نجاست ہے، کپڑے میں یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ شرط ہے کہ نجاست دور ہو. جیسے بے وضو ہے تو باوضو ہو جائیں، جسم پاک نہیں ہے، جسم میں نجاست لگی ہوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کپڑا جس پہ آپ نے نماز پڑھنی ہے وہ اس پر اگر نجاست ہے تو نماز نہیں ہو سکتی آپ کی. تو شرط یہ ہے کہ نجاست کو دور کیا جائے. استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونا نماز کی شرط ہے. آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ ادھر ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. نیت بھی شرط ہے نماز کے لیے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہو سکتی ہے. یہاں تھوڑا سا مسئلہ، کس کو بولتے نیت؟ ہاتھ اٹھائیے جواب دیجیے. جی نیت کس کو بولتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. جی ٹھیک ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اچھا اگر میں یہ کروں، دل میں میرا ارادہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام حمزہ کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے، تو میں یہ کہوں اے اللہ میں فجر کی نماز امام صاحب کے پیچھے تیرے لیے 2 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے؟ یہ دل میں ارادہ کر کے میں نے یہ کہا. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی اس کی تعلیم نہیں دی. الفاظ کی شکل میں کوئی دعا نہیں ہے. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یاد رکھیں، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. دل کی نیت، دل میں نیت ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر آپ فرض اور سنت میں کیسے فرق کریں گے؟ آپ فرض میں فرض کی نیت کریں گے، سنت میں سنت کی نیت کریں گے. جیسے پہلے بریانی کھاؤں گا، اس کے بعد چائے پیوں گا، سونے سے پہلے کافی پی لوں گا. 3 نیت ہے. جی 3 نیت ہے. کیا ہے مسئلہ اس میں؟ پہلے کچھ کھاؤں گا، میں پانی پیوں گا، پھر اس کے بعد کھاؤں گا. نیت الگ الگ ہوتی ہے. کیا اس میں؟ فرض نماز پڑھنا ہے تو دل میں فرض کی نیت کر لیجئے، سنت پڑھنا ہے دل میں سنت کی نیت کیجئے، وتر پڑھنا ہے دل میں وتر کی نیت کر لیجئے. نماز جنازہ پڑھنا ہے، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز اعلان ہوا کہ بھائی الصلاۃ علی الاموات، تو آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ بھائی چلو جنازے کی نماز پڑھنی ہے. بات نیت ہے نا، دل کا ارادہ ہے. الفاظ نہیں ہے کوئی حدیث میں. نہ وہ دعا قل ان صلاتي ونسکی، کیا ہے؟ نہیں وہ کیا ہے؟ وہ فاطر السماوات والارض انی وجہت، وہ پڑھتے ہیں بعض لوگ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. وہ قرآن کی آیت ہے، لیکن نماز کی نیت کے طور پر پڑھنا یہ کہاں ہے حدیث میں؟ کہیں بھی نہیں. جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہ کروں. ٹھیک ہے جی. چلیے نماز کے ارکان. ارکان مطلب پلرز مطلب پلرز. پلر ہٹو، یہ پلر ہے مسجد کا، اس کو ہٹاؤ دیوار گر جائے گی. تو پلر کا مطلب ارکان، وہ ضروری چیزیں نماز کی کہ جس کو اگر آپ یا میں جان بوجھ کر بھول کر چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی، انویلڈ ہوگی. اس کو بولتے پلر، اس کو بولتے ارکان. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے یہ کتنے ہیں؟ 14 ہیں. کتنے؟ 14 ہیں. سنیے اس کو. نمبر 1، اگر استطاعت ہو تو فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، رکن ہے. کیا مطلب استطاعت ہو؟ پیر ہیں، پیٹ بھی ہے، تب پیٹ کٹا ہوا نہیں ہے، آپریشن نہیں ہے، پیٹ بھی ہے، صحیح ہے، پیر بھی ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز میں پڑھ سکتی ہوں، تو کھڑے ہو کر پڑھنا رکن ہے. سستی کاہلی سے اگر بیٹھ جائے کوئی سسٹر، کوئی بہن،
نہیں نہیں پیروں میں درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے، کھڑے ہو کر پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ ایک ہی سوال، ہاں یا نا؟ کین کیناٹ ایسے بولتے ہیں انگلش میں، کین کیناٹ، یہ ان کو معلوم ہے، فاطمہ کو معلوم ہے کین کیناٹ، شی کین اور شی کیناٹ. عائشہ کو معلوم ہے کہ وہ پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی، عبداللہ کو معلوم ہے وہ پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا ہے. ان سب سے پہلے اللہ جانتا ہے، ہم کو تو نہیں معلوم کہ وہ پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہرات جاؤ تو پیروں میں درد نہیں ہوتا ہے، بوادی گھومو تو پیروں میں درد نہیں ہوتا ہے. شوبرا میں جو ہے 2 گھنٹے سے اندر گھوم رہی ہے، عید کپڑے پیروں میں درد نہیں. آئیں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے پیروں میں درد ہو رہا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. یہ اسی سے پوچھو بھائی کیا مسئلہ ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھو کیا مسئلہ ہے. ہاں کوئی نہیں پڑھ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فرض ہے یہ پڑھنا، رکن ہے. فإن لم تستطع، اگر نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر، دیکھیے ان لم تستطع، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، فقاعدہ، تو بیٹھ کر پڑھو. اب کون کھڑے ہو کر پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے. نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام. معلوم تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر التحریمہ ورک شاپ، نہیں آپ نے تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بیٹے عبداللہ ادھر، ابو ادھر، میں ادھر، سوال ادھر. تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. سولار سسٹم کس کو کہتے ہیں؟ آرگنز یا کیا کیا بولتے ہیں؟ بہرحال چلیے، ہاں بسم اللہ. شروع میں جو تکبیر تحریمہ، بھائی نماز شروع کرتے وقت جو اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تحریمہ اس لیے کہ وہ اللہ اکبر آپ کے کھانے پینے کو حرام کرنے والی چیز ہے. آپ اللہ اکبر بول دیا، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ چل سکتے، نہ باتیں کر سکتے، نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، اس لیے تحریمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر نماز کے سٹارٹنگ میں بولتے نہیں، اس کو بولتے تکبیر تحریمہ. تو وہ رکن ہے، اگر کوئی وہ چھوڑ دے جان بوجھ کر یا بھول کر، جلدی جلدی آیا نماز کھڑے ہو گئے، آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا، اللہ اکبر اس نے نہیں کہا، ہوگی نماز، رکن چھوڑ دیا. نمبر 3، راجح قول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے، نامکمل ہے، ناقص ہے. کئی روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کتابچہ بھی موجود ہے اس سلسلے میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ. اب یہاں مسئلہ ہے کہ بھئی نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک تو امام ہوتا ہے، امام پڑھے، ایک مقتدی ہوتے ہیں جو پیچھے پڑھتے ہیں، ایک منفرد ہوتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے، یا تو آپ پڑھا رہے ہیں، یا آپ کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں، یا آپ اپنی پڑھ رہے ہیں میں اپنی پڑھ رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے، راجح قول یہی ہے حدیثوں کی روشنی میں، علماء کے فتویٰ راجح قول کہ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ امام ہو تو بھی پڑھیں گے، خلف الامام ہو تو بھی پڑھیں گے، منفرد ہو تب بھی پڑھیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اس حدیث کو، جس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں. اور تو امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اگر ہم امام کے پیچھے ہو تب کیسے پڑھیں؟ تو امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے نفس میں پڑھو اس کو، یعنی آہستہ پڑھو. اور ابو داؤد کی ایک صحیح روایت ہے کہ فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو پیچھے صحابہ نے جو ہے بلند آواز سے قرات کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، جہری نماز، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا اور کہا کہ لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث فجر کی نماز کے بارے میں ہے. چلیے اس کے بعد رکوع کرنا رکن ہے، رکوع نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی رکوع کرنا بھول گیا یا جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کی نماز نہیں ہوگی. نمبر 5، رکوع سے سر اٹھانا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ رکوع سے سیدھے سجدے میں چلے گئے شارٹ، نہیں، رکوع سے سر اٹھانا بھی آپ کے لیے رکن ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ رکوع سے آپ سر اٹھائیں. نمبر 6، سیدھے کھڑے ہوں. کیا مطلب؟ ایک ہوتا اٹھانا، سر اٹھانا، یہ رکن ہے، اور ایک ہوتا سیدھے کھڑے رہنا. یہ نہیں کہ سر اٹھا کے پھر چلے گئے، نہیں، کھڑے رہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مسیح الصلاۃ مشہور ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ میں بتا دوں صرف ایک حدیث ہم نے پڑھی اس سے پہلے درس حدیث میں، حدیث کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ آیا، سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گیا، وہ پھر پڑھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر آیا وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پڑھ کر آ رہا ہے مسجد میں سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس نے پھر پڑھا، پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے دیکھا ہے اس کے علاوہ نہیں آتا ہے، آپ مجھے سکھائیے، تعلیم دیجیے کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ میں جب تم کھڑے رہو تو ٹھیک طریقے سے اعتدال سے کھڑے رہو، کھڑے رہنا، سیدھے کھڑے رہو۔ تو سیدھے کھڑے رہنا رکوع کے بعد، فوراً سجدے میں نہیں جانا، کھڑے رہنا کچھ لمحوں کے لیے، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے۔ نمبر 7 سجدہ کرنا۔ سجدہ کرنا نماز کا رکن ہے۔ سجدہ چھوڑ دے تو کوئی بھول گیا سجدہ کرنا، سجدہ کرنا ہی بھول گیا، یاد رکھنا یہ وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو جان بوجھ کر چھوڑ دے یا بھول کر نماز سجدے سو کریں گے، نہیں بھائی نماز ہوتی ہی نہیں، پھر پڑھنا نماز۔ نمبر 8 سجدے سے سر اٹھانا۔ نمبر 9 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ نمبر 10 اطمینان سے تمام نماز پڑھنا۔ ہاں بھائی اطمینان مطلب اس کا اپوزٹ بولو بیٹا، نہیں اردو ہے یہ، انگلش نہیں، چلو بسم اللہ بڑھے۔ اطمینان کا اپوزٹ بولیے۔ اطمینان سے نماز پڑھنا رکن ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جلدی جلدی پڑھنا۔ اطمینان مطلب جلدی، اطمینان آرام سے پڑھنا نماز، قیام کریں آرام سے، رکوع کریں آرام سے، سجدہ کریں، جلدی جلدی نہیں، فاسٹ بھاگنا ہے جلدی پڑھ کے نہیں، جلدی جلدی پڑھیں گے یہ رکن چھوٹ جائے گا۔ نمبر 11 آخری تشہد۔ معلوم آخری تشہد نماز میں کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ بچوں سے سوال، بچوں کو یہ کہاں پڑھا ہے؟ ہم تو حرکت حروف پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، انگلش میتھس پڑھا کے چھوڑ دیے ختم۔ یہ آپ کیسے کیسے سوالات کر رہے ہیں، اسی لیے بچے نہیں آتے۔ جی بولیے آخری تشہد، نماز میں کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ تشہد مطلب مسئلے بہت ہیں، چلیے کتنے تشہد ہوتے ہیں؟ 3 4 5 کتنے تشہد ہوتے ہیں ایک نماز میں؟ 1 سے 2، کبھی 1 ہوتے کبھی 2 ہوتے۔ کیا بات ہے فرحان، 1 کو اسی نماز میں ہوتا ہے فجر میں، اور 2 ظہر میں، بہت، اور 3۔ تو آخری تشہد کا کیا مطلب ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے تشہد ہوتا ہے، یہ نماز کا رکن ہے، اگر کوئی تشہد نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ نمبر 12 تشہد کے لیے بیٹھنا۔ تشہد ایک تو تشہد رکن ہے، تشہد کے لیے بیٹھنا۔ نمبر 13 2 سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا، یہ نہیں کہ سلام نہیں پھیرے تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 14 ارکان کو نماز کے ترتیب سے کرنا، یہ نہیں کہ آگے پیچھے پہلے سجدے کر لیے بعد میں رکوع کر لیے، حالانکہ نہیں کرتے ہیں لوگ، یہ بھی نماز کے اس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ وہ ارکان ہے اگر چھوڑ دے انسان بھول کر بھی تب بھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد واجبات نماز کے، نماز کے کیا ہیں؟ واجبات ہیں، اور وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 اللہ اکبر پڑھنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ تکبیر تحریمہ تو رکن ہو گیا نا، پلر، اس کے علاوہ آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر، سجدے سے اٹھیں گے اللہ اکبر، پھر سجدہ کریں گے۔ یہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے 1۔ نمبر 2 سمیع اللہ لمن حمدہ، امام کا اور تنہا نماز پڑھنے والے کا پڑھنا۔ امام سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں گے، نہیں پڑھے تو واجب چھوڑ دیے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے آپ، جیسے سنت ہے، نفل ہے، یہ کیا کہتے ہیں وتر ہے، یا عورتیں اپنی نماز اکیلے پڑھ رہی ہیں فرض، امام تو نہیں، وہ اپنی اکیلی فرض پڑھ رہی ہے، تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں۔ مقتدی کا ذکر نہیں آیا یہاں، کیوں؟ مقتدی کے لیے نہیں ہے یہ ضروری کہ وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، امام کہے گا نا سمیع اللہ، ہم بھی کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ؟ نہیں، امام کہے گا۔ ہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ ربنا ولک الحمد کا پڑھنا امام کے لیے، معموم کے لیے، مقتدی کے لیے، اور تنہا نماز پڑھنے والا نہیں۔ ربنا ولک الحمد سب پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک امام، ایک مقتدی، ایک اکیلا، تو سب کا ربنا ولک الحمد پڑھنا واجب ہے۔ امام بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کیا پڑھے گا؟ بولیے بھائی، ربنا ولک الحمد۔ پیچھے ہم پڑھیں گے جی، اکیلے نماز پڑھنے والے وہ بھی پڑھیں گے۔ چلیے، رکوع کی دعائیں سبحان ربی العظیم وغیرہ، یہ بھی واجبات میں سے ہے۔ نمبر 4۔ نمبر 5 سجدے کی دعا سبحان ربی الاعلیٰ، اور بھی دعائیں، یہ مشہور دعا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ بھی کیا ہے؟ یا اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدینی، جو دعا ہے یہ بھی واجبات میں سے۔ نمبر 7 پہلا تشہد، 2 تشہد ہیں، جیسے ظہر میں 2 تشہد ہے، عصر میں 2، مغرب میں 2، عشاء میں 2۔ تو فرسٹ تشہد جو تیسری رکعت سے پہلے اتحیات پڑھتے ہیں جو، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ واجبات میں سے ہے۔ نمبر 8 تشہد کے لیے بیٹھنا واجبات میں سے ہے۔ سوال، رکن اور واجب کا کیا فرق ہے؟ رکن اور واجب کا کیا فرق ہے؟
غور سے سنیے جواب. رکن ایک ایسی چیز کہ جس کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. فراز بھائی بھول جائے تو بھی نہیں ہوتی. رکن ایسی چیز ہے جیسے اللہ اکبر کہنا رکن ہے, بھول گیا کوئی آدمی, ہوتی. واجب ایسی ضروری چیز ہے جس کو کرنا چاہیے, اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی. بھول جائیں تو سجدے سہو کر لیں آپ. اس کا مطلب یہ معلوم ہوا جو سجدے سہو ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے پر ہوتا ہے, جو کہ ہم نے بتایا کتنے ہیں واجبات, 8 میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیں واجبات میں سے آپ, تو جیسے جان بوجھ کے, اچھا چھوڑے کیوں, جان بوجھ کر یا بھول کر. جان بوجھ کر کوئی بھی چیز چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی, یاد رکھنا ہے قاعدہ. رکن اگر بھول کر چھوڑ دیں نماز نہیں ہوگی. واجب کام بھول کر چھوڑ دیں تو نماز ہو جائے گی, آپ کو 2 سجدے سہو کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی بات. چلیے تیسری اور آخری چیز, نماز کی سنتیں بہت ہیں, قولی بھی ہیں فعلی بھی ہیں, اس کی اپنی جگہ لمبی فہرست ہے. جیسے دعا استفتاح, ثنا جس کو کہتے ہیں نا, سبحانک اللہم, یا اللہ کیا ہے وہ, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق, مختلف دعائیں, یہ پڑھنا سنت ہے. اچھا سنتیں 2 ٹائپس کی ہیں, قولی پڑھے جانے والی, فعلی پریکٹیکل کی جانے والی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا قرات شروع کرنے سے پہلے, آمین کہنا سورہ فاتحہ کے بعد, یا قرآن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضم سورہ پڑھنا. امام جو ہے نمازوں میں جو جہری نماز میں اس میں جہر سے نماز پڑھنا, اور ربنا ولک الحمد کے علاوہ اور دعائیں جو آئی ہیں جیسے مل السماوات و مل الارض وغیرہ پڑھنا, یا تسبیح اور کیا کہتے ہیں رکوع اور سجدے میں 1 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا, جیسے 3 مرتبہ 5 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ, یہ سب جو ہے وہ ہے. اور تشہد اور 2 رب اغفر لی جو 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں, اس کو 1 سے زیادہ مرتبہ پڑھنا, یہ بھی قولی سنت ہے. اور تشہد آخری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اور اس کے بعد جو دعا ہے سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا, سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں نا, تو وہ بھی جو ہے سنتوں میں سے ہے. فعلی سنتیں بھی ہیں, کچھ پریکٹیکل کی جانے والی چیزیں. اس کو یہ ہے کہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں اپنے کانوں کے برابر یا اپنے کندھوں کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, یہ فعلی سنت ہے. اسی طریقے سے رفع الیدین کرنا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے, اور وہ 4 مرتبہ ہے. شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا, اللہ اکبر جب ہاتھ اٹھائے. رکوع میں گئے تو آپ نے رفع الیدین کیا جب رکوع میں جاتے ہوئے. نمبر 3 رکوع سے آپ نے سر اٹھایا اپنا مبارک, رفع الیدین کیا. اس کے بعد نمبر 4 تیسری رکعت کے لیے پہلے تشہد سے جب اٹھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. یہ حدیثوں سے ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے کیا بعد میں چھوڑا جو کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور وہ بغلوں میں مشہور ہے نا جملہ, وہ بتاں لاتے تھے یا بتاں, تو منافقین پیچھے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو ان سے کہا گیا کہ رفع الیدین کرو, ہاتھ اڑاؤ. تو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تو بت گر گئے, دیکھو منافق آیا منافق آیا. بھائی یہ کہاں سے لائے بھائی, کون سی کتاب سے ہے بھائی, کسی کتاب کا حوالہ نہیں, اتھینٹک نہیں ہے. ایک نمبر 2 سپوز ہے کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ ایک XYZ ABCD کتاب میں ہے, ہم کو اس کتاب سے منافقوں کی نماز سے کیا لینا ہے. ہم کو یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کیا ہے, ہم بھی کریں گے, کیونکہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنی ہے. متواتر احادیث موجود ہے اس سلسلے میں, ٹھیک ہے جی. اچھا پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا تو اس کی دلیل کیا ہے. وہ صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں ان سے بھی روایت ہے رفع الیدین کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت کرنا. چلیے اسی طریقے سے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں, یہ بھی جو ہے وہ ہے کیا نماز کی سنتوں میں سے ہے. اور سجدے کی جگہ دیکھنا نماز میں, یہ بھی سنت میں سے ہے. تکبیر احرام کو زور سے پڑھنا, اللہ اکبر جو شروع میں پڑھتے ہیں, اس کو بھی جو ہے وہ ہے, یہ بھی سنتوں میں سے نماز کی. اسی طریقے سے ترتیل سے پڑھنا کافی ہے. رکوع میں جب آپ جائیں گے تو ہاتھوں کو جو ہے مضبوطی سے پکڑیں گھٹنوں کو, اور قرآن کو ترتیل سے پڑھنا, یعنی اچھے طریقے سے ڈھنگ سے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ. اور قدموں کو جو ہے دور رکھنا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں, یہ نہیں کہ دونوں قدموں کو ملا دیں آپ. اسی طریقے سے پہلی رکعت کو لمبی پڑھنا, تھوڑا دوسری رکعت کو ذرا ہلکی پڑھنا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اور پیٹھ کو رکوع کی حالت میں بالکل سیدھی رکھنا کہ سر اور پیٹھ ایک لیول میں آ جائیں, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ سجدے کریں تو اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹکائیں مضبوطی سے, اور 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا, یہ بھی سنت میں سے ہے. قدموں کو جو ہے پیروں کو دونوں کو ملا دینا, اور انگلیوں کو زمین پر ٹکا کے رکھنا, یہ بھی سنتوں میں سے ہے. جلسے استراحت, یہ بھی سنتوں میں سے ہے. اور 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا,
یہ اور پہلے تشہد میں سیدھے پیر کو کھڑے رکھنا، بائیں پیر کو بٹھانا اور اس میں بیٹھنا، یا 2 رکعت کی نماز میں بھی ایسے بیٹھنا، یہ بھی جو ہے سنتوں میں سے ہے. اور اسی طریقے سے آخری تشہد میں تورک کرنا. تورک معلوم ہے، ویڈیو میں مل جائے گا آپ کو. تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تیسری اور چوتھی رکعت والی نماز ہے، جیسے ظہر، عصر، مغرب، شام، یہ 4 نمازیں ہیں نا، تو اس میں لاسٹ رکعت میں تورک کرنا. سیدھے ایسے بتاؤں میں، خیر وہ ویڈیو جو بنائیں گے اس میں آ جائے گا، کہ اپنے لیفٹ پیر کو سیدھے پیر کے نیچے سے نکالنا اور سیدھے پیر کو کھڑے رکھنا اور اس حصے میں اپنے بیٹھنا. یہ بھی جو ہے اس کو تورک کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے علاوہ جو ہے انگلیوں کو پھیلا کے رکھنا گھٹنوں پر جب آپ تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں یا آخری تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، اور انگلی کو حرکت دینا اور خشوع اختیار کرنا نماز میں، یہ تمام چیزیں جو ہے سنتوں میں سے ہیں. آئیے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں ایک ضروری چیز، وہ ہے نماز کو باطل کرنے والی چیزیں. نماز کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہیں وہ آپ سن لیں. جان بوجھ کر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی جان بوجھ کر کسی رکن کو یا واجب کام کو چھوڑ دینا، جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ رکن ہے نماز کا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ واجب کام ہے نماز کا، آپ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. جان بوجھ کر کپڑے کھول دینا، ننگے ہو جانا، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. قبلے سے ہٹ جانا جان بوجھ کر، قبلہ معلوم ہے ادھر، ایک رکعت ادھر کر کے نہیں، جان بوجھ کر ایسے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وضو کا ٹوٹ جانا، وضو ٹوٹ گیا نماز باطل. کیا مطلب اس کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کون بتائیں گے اس کا مطلب؟ جی اس کا مطلب کیا ہے وہ تو ہم بتا دیے، مطلب چاہیے. 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آئے، 2 رکعت پڑھے، وضو ٹوٹ گیا تو نماز باطل کا مطلب کیا ہے؟ شاباش، بولیے فراز، بولیے. نماز پوری پھر سے پڑھنا، یہ مطلب ہے باطل ہونے کا. یہ نہیں کہ آپ آ کے جو ہے 3rd 4th پڑھ لے، 2 تو پڑھ لیے تھے. ویری امپورٹنٹ ایشو. 4 رکعت پڑھ رہے تھے، 2 رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا؟ جلدی جلدی بھاگنا، جلدی نہیں بھاگنا، آرام سے جانا. گئے، وضو کیے، آئے، امام صاحب کی 3rd رکعت چل رہی تھی یا اکیلے پڑھ رہے تو اب کیا ہم 3rd 4th پڑھیں گے؟ نماز باطل کا مطلب گئی نماز آپ کی. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ریپیٹ، جیسے آپ نے بیان کیا، بہت اچھی. ٹھیک ہے. چلیے. نجاست لگ گئی جسم میں یا کپڑوں میں، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. زیادہ حرکت کرنا نماز میں، بے جا زیادہ حرکت کرنا، ایسے علماء نے کہا ہے. ایک ہوتی ضروری حرکت، کھجلی ہو رہی، کھجا رہا ہے سر میں، ایک دم کوئی کیڑا آ گیا، ایک دم کوئی چیز ہو گئی ہے. ایک ہوتا ہے بے جا حرکت ہے، بس غترہ ٹھیک کر رہے، ٹوپی ٹھیک کر رہے، داڑھی کو سنوار رہے، ادھر ادھر ہاتھوں کو گھماتے جا رہے نماز میں، تو زیادہ حرکتوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. اسی طریقے سے ہنسنا نماز میں ہنسنا. بعض لوگ ہنساتے ہیں ساتھیوں کو نماز میں، معلوم ہے غلط. نہ ہنسائیں نہ ہنسیں، اسے نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جان بوجھ کر کھانا پینا. بچے ہیں، بتا چاکلیٹ ہے جب میں، نماز چل رہی، لمبی چل رہی فجر کی، امام صاحب لگے ہوئے ہیں قرات ماشاءاللہ، پیچھے سے نکالے، شروع ہو گیا کھانا، چاکلیٹ کھا لیے یا ٹافی کھا لی. نہیں، غلط ہے. جان بوجھ کر کھانے پینے سے، غلطی سے کوئی کر لے اس کا مسئلہ الگ ہے. جان بوجھ کر جو ہے کھانا پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. چلیے. یہ چند چیزیں ہیں. اور کہا وہ تو ہم نے بتایا. ایک ہوتا ہے مسکرانا. علماء نے کہا وہ ہنسی جو ہم نے مسکراہٹ اگر آ جائے نماز میں تب تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ہنسے انسان، کہا جس کو کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، زور زور سے ہنسنا، تو اس کو بعض علماء نے کہا ہنسنا، کھلکھلا کر ہنسنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو اس سے انسان جو ہے اپنے آپ کو بچائے. اسی طریقے سے امام سے آگے بڑھنا، پتہ ہے آپ کو، سبقت لے جانا. کیا مطلب؟ امام رکوع کرنے سے پہلے آپ رکوع کر دیے، امام سجدہ کرنے سے پہلے آپ سجدہ کر دیے، اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. امام اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں جائیں، آپ رکوع میں جائیے. امام اللہ اکبر کا ابھی گئے نہیں امام صاحب رکوع میں، جناب چلے گئے رکوع میں، تو اس سے بھی نماز باطل ہوئی. امام سجدے میں نہیں گئے، آپ چلے گئے. یہاں میں ایک واقعہ بتاؤں. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے کے لیے تشریف لے جاتے، اپنی مبارک پیشانی کو سجدے میں رکھتے، صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین سجدے کے لیے جھکتے تھے اس وقت. سمجھ میں؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھتے اپنا سجدے میں، اس وقت صحابہ ٹرن ہوتے، جھکتے سجدہ کرنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ امام سے سبقت نہ لے جائے، امام کو فالو کرے، اور تاخیر بھی نہیں کرنا چاہیے. خیر یہ تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اب مختصر پوری نماز کا طریقہ آپ سن لیجیے اورلی، زبانی طور پر. بات ہو گئی ارکان واجبات سنوں کی. اب شروع سے اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیسے نماز پڑھی جائے، ٹھیک ہے، حدیثوں کی روشنی میں. وضو ہم نے بتا دیا، قبلہ رخ آپ ہوں گے، مقتدی ہیں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پورے خوش و خضوع کے ساتھ اپنے دل کو لگا کر، یہ سمجھ کر کے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اتنا سمجھ کر کے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اپنی نماز کو شروع کریں گے اللہ اکبر سے. جب ہاتھ اٹھائیں گے تو بتایا میں نے شروع میں کیسے پکڑنا، حدیثوں میں نہیں. دو حدیثیں صحیح ہمیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ یا تو اپنے کانوں کے لیول اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے یا اپنے کندھوں کے برابر، اور ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے، بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں. حدیث آپ پڑھ کر لیول ہے، پکڑنا اور لیول میں فرق ہے. حدیث میں جو لفظ آیا میں حدیثوں کے حساب سے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں میں. دعویٰ سینٹر میرا کلو اور باتا شرف پر ہے، گھر میرا پیچھے ہے، یہاں پر میرا یہاں باقاعدہ درس چلتا ہے. جس کو دلیلیں چاہیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ جو آپ بتائے کہ کان کے برابر اٹھاتے تھے، حدیث میں ان کو دکھانے کے لیے تیار ہے. دیکھو یہ حدیث میں موجود ہے. کہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ باندھا ہے، ایسے یا ایسے؟ کہاں ہے؟ حدیث دکھائیں گے انشاءاللہ. جس کو تشفی بخش جواب چاہیے، جو حدیثیں دیکھنا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم. بلکہ خوشی ہوگی مجھے انشاءاللہ، چاہے دعوت سینٹر آئیں یا گھر پر آئیں میرے. ٹھیک ہے جی، نمبر میرا رکھ لیں، میری سب ویب سائٹ وغیرہ سب مشہور ہے، معلوم ہے لوگوں کے درمیان. ٹھیک ہے، چلیے. تو ہاتھوں کو اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح طریقہ بتا دوں میں، کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر. بعض لوگ ایسے بھی اٹھاتے پیٹ کے، نہیں. اس کے بعد ہاتھ باندھا. کہاں باندھا؟ دل پر نہیں، سینے پر، جی ہاں، پیٹ پر نہیں، ناف پر نہیں، ناف کے نیچے بھی نہیں. صحیح بولنا ہے نا، جو صحیح ہے وہ یہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں صحیح سند سے ملتی ہیں، روایتیں دو قسم کی، بعض ضعیف بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دائیں ہاتھ کو اوپر رکھتے تھے، بائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے تھے، ایسے تو معلوم ہے. اور اس کی بھی باریکی اگر دیکھیں آپ، شکل، دو شکلیں ہمیں ملتی ہیں، ایک ذرا، ایک رس غرض. ذرا یعنی یہ ہاتھ، اس کو کہتے ہیں ذرا، اس کو اس پر رکھے تھے ایسے، اس کو اس پر. اور ایک ہے رسغ، یہ اس کو کہتے ہیں رسغ، یہ اس کو اس کے اوپر ایسے. اب حدیثوں میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ 2 انگلیاں اوپر، 1 انگلی اوپر، 3 انگلی اوپر، 4 انگلی اوپر، اس کا ذکر نہیں ہے. آپ 1 انگلی رکھیے، 2 انگلی رکھیے، 3 رکھیے، ایسے پکڑا ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث میں ملتا ہے. تو یہ اللہ اکبر یہ طریقہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثنا پڑھی. مکمل طریقہ، تمام ارکان واجبات سنتوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. ہاتھ باندھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد یہ پڑھتے تھے کیا؟ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، یا ثنا جو مشہور ہے دعا، جس کو ثنا کہتے ہیں. لیکن بعض لوگ ثنا سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، ایسے نہیں پڑھنا بھائی، اس کا نام ثنا ہے، ثنا سبحانک اللہ نہیں ہے. دعا شروع ہوگی سبحانک اللہ سے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین جو معلوم. پھر سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین کہتے تھے. آمین کا بھی آپ دیکھیں، بعض لوگ زور سے بولتے ہیں، بعض امام بولتے ہیں، امام حمزہ بھی بولتے ہیں، حرمین میں بھی آپ نے سنا ہوگا، بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ آہستہ بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حدیثیں کیا ہیں؟ آمین بلند آواز سے بولنا ہے، چیخ کے بولنا بھی نہیں ہے، چپکے سے آہستہ اپنے الفاظ میں نہیں بولنا، بلکہ آمین ایسے. حدیثوں میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولضالین کہے تم آمین کہو. تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو تمہارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب فرشتے بھی آمین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم نماز پڑھتے تھے، غیر المغضوب علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو پیچھے نماز پڑھتے تھے آمین پڑھتے تھے، آواز مسجد میں گونجتی تھی۔ اور ایک روایت ہے کہ تمہاری آمین سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے جو تم آمین بولتے ہو۔ یہ تمام حدیثیں بتاتی ہیں کہ آمین سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، جو یاد ہو، اگر ضم سورہ جس کو کہتے ہیں، ایک آیت پڑھنی، آیت الکرسی کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گی، سورہ یہ قل کے کوئی بھی سورے پڑھ لیں آپ، چند آیتیں کوئی بھی پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ 5-10 آیتیں پڑھیں آپ۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، ہو گئی، قیام ہو گیا۔ اچھا، جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں گے، جن کی مجبوری ہے، آپریشن، حاملہ عورت یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھڑے ہونے سے، ان کی مجبوری ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ تو بیٹھ کر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جو چیزیں ابھی ہم نے بتائی آپ کو، ثنا پڑھنا، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، اس کے بعد رکوع کرنا ہے۔ اور ذرا صفوں کا خیال رکھیں، تو کرسی پر نماز پڑھنے والے بھی صف کا خیال رکھیں گے۔ یہ اب تو خیر وہ چلا گیا، پیچھے والا آگے والا مسئلہ دور دور سوشل ڈسٹینس الحمدللہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، صف بصف ہونا، صف سیدھی ہونی چاہیے، اس کی بڑی اہمیت ہے، آگے پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے، ایک صف میں سب ہونا چاہیے۔ تو کرسی رکھنے والے بھی بعض لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بعض لوگ آگے رکھ کے پڑھتے ہیں کرسی، تو جو کرسی پر نماز پڑھنے والے وہ بھی صف کا خیال رکھیں کہ صف کے لیول میں آپ کی کرسی ہو، نہ کہ پیچھے ہو بہت، نہ کہ آگے ہو، ٹھیک ہے جی۔ چلیے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ رکوع کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کریں گے یا ہاتھ چھوڑ دیں گے؟ میں نے بتایا متواتر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رفع الیدین اٹھایا، یعنی ہاتھوں کو اٹھایا، رفع الیدین مطلب ہاتھوں کو اٹھانا، تو ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، مجبوری الگ چیز ہے، آپ کے کمر میں تکلیف ہے، پیٹھ میں درد ہے، ہم کو وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ سیدھے کھڑے رہیے اور گھٹنوں کو پکڑنا ہے، گھٹنوں کو یہ دیکھیے، یہ ایسے پکڑنا ہے، وہ بتائیں گے کلپ میں انشاءاللہ، پکڑنا ہے گھٹنے کو اور بالکل پیٹھ کو سیدھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعا پڑھنی ہے، کیا دعا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اچھا، جب گھٹنے کو پکڑیں گے تو انگلیاں ایسے رہیں گے یا پھیلی ہوئی رہیں گے؟ پھیلی ہوئی رہیں گے، ایسے نہیں، ایسے نہیں پکڑنا گھٹنے کو، ایسے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اس کو۔ چلیے، اس کے بعد سر اٹھائیں گے، آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمد اللہ، اگر امام ہے تو وہ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد، بلند آواز سے نہیں، آہستہ۔ بعض لوگ اس کو بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں ہند و پاک کی بعض مساجد میں، جو کہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو آہستہ، آمین ٹھیک ہے، لیکن ربنا لک الحمد، اچھا یہ الگ الگ دعائیں ہیں، جیسے کل دھابان میں کسی نے سوال کیا تھا، اس میں جو الگ الگ ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور ایک ملء السماوات وملء الارض، کئی دعائیں آئی ہیں اس کی، کوئی بھی ایک دعا آپ اختیار کریں، پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے سیدھے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت، اچھا نماز میں جب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آنکھیں کدھر ہوں گی؟ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر، جہاں سجدہ آپ کرتے ہیں، ایسے نہیں یا دائیں بائیں، غلط ہے، وہاں جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں اپنی نگاہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو گھٹنا پہلے رکھیں گے یا ہاتھ؟ کسی نے کہا ہاتھ، کسی نے کہا گھٹنا۔ اور کیا ہے جی وہ جو حدیث میں منع ہے کہ ایسے نہ کرو جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے گھٹنے رکھ، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تشہد میں جاؤ، سجدے میں جاؤ تو اونٹ کے جیسے مت جاؤ۔ تو کیا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے، ہاتھ یا پیر؟ تو اس کی جب تحقیق ہوئی تو کہا گیا پیر پہلے رکھتا ہے وہ، تو پیر پہلے نہ رکھیں، پہلے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہے، موٹاپا ہے، وزن ہے وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھٹنے آپ پہلے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنا ہے، یہ تو انشاءاللہ ویڈیو کلپ میں آپ کو دیکھنا ہے، یہاں بہت غلطیاں کرتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی۔ سجدے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، صحیح ہے؟ 7 کو میں گنا رہا ہوں، سنیے، 1 2 3 4، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 4، 2 پیر، 6، 7واں کہاں ہے؟ پیشانی پلس ناک، یہ 2 1 ہے۔ پیشانی رکھ کر ناک اٹھانا غلط، ناک رکھ کر پیشانی اٹھانا نہیں کرتے ہیں لوگ، الا یہ کہ کسی کی ناک ماشاءاللہ تبارک اللہ ہو،
وہ الگ مسئلہ ہے. اللہ ناکوں کو بھی حفاظت کرے. گھر کی ناک ہوتی ہے بھائی، بات سیدھے کا ہے نا فہیم صاحب. ٹھیک ہے تو چلے، تو یہ دونوں کو ٹھکانا. اچھا عورتیں جو نماز میں غلطی کرتی ہیں، میں کلیئر عورتوں کو بول رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ دونوں کو اپنے دونوں رانوں سے ملا کر ایسے کیا کہتے ہیں اس کو، چپک کر سمیٹ کر پڑھتی ہیں. بھائی آپ گھر میں پڑھ رہی ہیں، سنت یہ ہے کہ کوہنیاں جو ہے کھڑی رہیں. حدیثوں میں منع ہے کتے کے جیسے بیٹھنا، حدیث کا ورڈ ہے، معلوم ہے آپ کو، کتا بیٹھتا ہے، حدیث کا ورڈ ہے، کتوں کے جیسے مت بیٹھے آپ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں لفظ، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لہذا یہ گھٹنے سوری کیا بولتے بھائی اس کو، کوہنیوں کو کھڑا رکھیں، کوہنیوں کو زمین پر نہ ٹکائیں، نہ مرد نہ عورت نہ بچہ. اٹھانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پھیلایا ہے. اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں آپ نماز کو، جماعت کے ساتھ ہے تو بازو والا ہے بھائی، اس کو کیسے ذرا خیال کریں، ان کا بھی سجدہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں، اس کو ٹکانا بھی نہیں ہے، اس کو کھڑے رکھنا ہے، نہ زمین پر رکھنا ہے نہ اپنے رانوں پر رکھنا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ چلیے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. آپ اپنے سب سے اہم چہرے کو، انسان کی خوبصورتی جس میں ہوتی ہے اور پہلی چیز جو نظر آتی ہے پوری باڈی میں، چہرے کو زمین پر ٹکائے ہوئے ہیں. پیشانی ناک زمین پر ٹکا کر اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کہنے سبحان ربی الاعلی، میں میرے رب کی پاکی بیان کرتی ہوں، میں میرے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو سب سے اوپر ہے. سب سے اوپر. کیا بات ہے. سجدہ، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب کب ہوتا ہے؟ حالت سجدے میں. تو تم زیادہ دعائیں کرو. سجدے میں دعا کریں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ٹھیک ہے، پڑھتے جائیں. اس کے بعد اللہ اکبر. بیٹھیں گے. یہ بیٹھیں گے کیسے؟ سیدھے پیر کو کھڑا رکھیں گے، بائیں پیر کو، لیفٹ پیر کو بچھائیں گے، اس پر بیٹھیں گے. الا یہ کہ مجبوری ہو تو اس کو ایسے بچھا سکتے، پیروں میں تکلیف ہے وغیرہ تو. ورنہ صحیح طریقہ یہ جو کلپ میں ویڈیو جو بنے گی انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو مشہود بھائی، تو اس میں ہم بتا دیں گے آپ کو. اس میں کیا پڑھنا ہے؟ بعض لوگ دو سجدوں کے درمیان کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں. رب اغفر لی، رب اغفر لی حدیث میں ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی وہدینی وعافینی وارزقنی، دعائیں ہیں، یہ پڑھنا ہے دو سجدوں کے درمیان. پھر اللہ اکبر. ویسے جیسے 7 ہڈیوں پر پہلا سجدہ آپ نے کیا، دوسرا سجدہ بھی آپ کریں گے. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کو اٹھنا ہے. پھر دوسری رکعت ویسی پڑھیں گے جیسے پہلی رکعت ہم نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی رکعت جیسے پڑھیں گے دوسری رکعت بھی ویسے ہی آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیسری رکعت کے لیے التحیات پڑھنا ہے. اگر ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی ہے تو تشہد کریں گے آپ. دوسرا تشہد ہوگا نا، تو آپ جو ہے پہلا تشہد، اس میں پہلے تشہد کے بعد آپ کو اٹھنا ہے. اب یہ تشہد میں بھی ایک مسئلہ دیکھیے، سن لیجیے. التحیات جب ہم پڑھیں گے انگلی کب اٹھائیں گے؟ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جب درود شریف پڑھنے کی باری آتی ہے اس وقت انگلی اٹھائی جاتی ہے. یہ کسی بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے. صحیح تو چھوڑیے، صحیح روایت بھی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کس نے کیا کہاں سے اس کو سٹارٹ کر دیا. اللہم صلی علی جب بولتے ہیں تب اٹھاتے ہیں. پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی التحیات آپ سٹارٹ کریں اپنی اس انگلی کو اٹھائیں. اب اس میں انگلی اٹھا کر رکھنا، اور اس کی دو شکلیں ہیں. ایک ایسے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ کیا بولتے ہیں اس کو، انگوٹھا، یہ سیکنڈ انگلی، ان دونوں کا راؤنڈ بنائیں، اس کو موڑیں ایسے. حدیث میں ہے ایک شکل، یہ ایک شکل یہ بھی ہے ایسے، یہ بھی حدیث ہے صحیح. اب انگلی اٹھا کے رکھنا کب تک؟ سلام پھیرنے تک. التحیات سے سلام پھیرنے تک. انگلی کی حرکت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب نماز میں اپنی انگلی کی حرکت کرتا ہے، اٹھانا اور حرکت دینا، تو شیطان پر یہ حرکت انگلی کی لوہے سے زیادہ بھاری ہوتی ہے. لوہے سے کوئی مارے سر کو تو جو تکلیف اور درد ہوتا ہے اس سے زیادہ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے جب بندہ نماز میں اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث کو باقاعدہ ذکر کیا صفت صلاۃ النبی میں، ان کی جو مشہور کتاب ہے اس میں، کہ اس کو رفع کہتے ہیں، یہ اٹھانا. حرکت دیتے تھے کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ ہے حرکت دینا. اس میں بھی تحقیق ہوئی ہے، ایسے کرنا یا ایسے کرنا. کتنی بار دیکھیں، کیونکہ عربی میں اس کو رفع و خفض کہتے ہیں، اٹھانا اور نیچے کرنا، اور حرکت یہ ہے ہلکا سا. اتنی تک باریکی ہوئی ہے نماز کے مسائل میں، تحقیق ہوئی ہے مطلب. تو یہ ایک ہے التحیات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور
تشہد پڑھنا ہے. درود شریف پڑھ کر اٹھنا حدیث سے ثابت ہے تیسری رکعت کے لیے. بغیر درود شریف کے ہی پڑھنا, لیکن درود شریف پڑھنا حدیث سے ثابت ہے, جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں. درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھ کر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں, پھر تیسری رکعت پڑھیں گے, پھر چوتھی رکعت پڑھیں گے, پھر آخری تشہد کریں گے. 2 سجدے تو آپ نے سن لیے کیسے کرنا ہے, 7 ہڈیوں پر سجدے. اس کے بعد آپ کو تورک کرنا ہے, جو ہم نے بتایا تھوڑی دیر پہلے شروع میں کہ کیسے دائیں پیر کے نیچے سے جو ہے اپنے بائیں پیر کو نکالنا ہے. اور آخری تشہد میں جو ہے آپ جو دعائیں آئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے, وہ دعائیں آپ پڑھیں گے, اتحیات پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے, اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے. جو چاہے دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. نمازوں میں 2 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ نماز کی دعا کے علاوہ اور کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. سجدے میں سجدے کی دعا کے بعد, سجدے میں سجدے کی دعا کے بعد, اتحیات میں اتحیات کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے آپ جو چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں. خاص طور سے جو حدیثوں کی دعائیں ہیں, قرآنی دعائیں ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. تلاوت منع ہے رکوع سجدے میں, دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں ایک بات, فجر کی نماز یا جمعہ کی نماز یا 2 رکعت والی نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے تورک نہیں ہوگا, بلکہ عام جیسا بیٹھتے ہیں دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر, لیفٹ پیر کو بچھا کر, ویسے آپ کو بیٹھنا ہوگا. تو یہ جو ہے نماز کا طریقہ ہے. سلام پھیر دیں گے, سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں وہ آپ کو پڑھنی ہیں, جو مختلف دعائیں ہیں. اس میں آیت الکرسی بھی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وغیرہ, اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر وغیرہ پڑھنا. یہ تمام بھی چیزیں حدیثوں سے ثابت ہے, جو آپ پڑھیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. اور جب تک آپ اپنے مصلی پر رہیں گے, فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہیں گے رحمت کی. یہ مختصر طریقہ اورلی یا زبانی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا, جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں اور نماز کے احکام سے واقفیت ہو, اور بچوں کو بھی بتائیں, ارکان سے واقف ہوں, واجبات سے واقف ہوں, اور سنتوں سے بھی واقف ہوں, اور ان کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی اور سنت کے مطابق عبادت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے ہفتے بڑا اہم موضوع لے کر ہم حاضر ہونے والے ہیں, اور وہ ہے عمرہ. اگلے درس میں عمرہ اور احرام اور اس کے مسائل. چونکہ رمضان میں عام طور پر عمرہ ہوتا ہے, ویسے بھی عمرے ہوتے ہیں, تو اگلا درس ہمارا عمرے کے متعلق ہوگا. اس کے بعد آخری درس شعبان کا, جو رمضان سے پہلے والا ہوگا, وہ روزوں کے احکام و مسائل ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.